اور ایک ہفتے کے بعد اس وقت اکرام صاحب نئی مانیٹری پالیسی کی بھی اناؤنسمنٹ ہے، تو یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب نئی مانیٹری پالیسی میں پالیسی ریٹ کٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بڑی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ 2-3-4% کی جب کمی آئے گی تو ہم نئے لونز کے لیے، نئی لینڈنگ کے لیے ہم اپلائی کریں گے، اور اس موقع پر پھر یہ سب کچھ اس طرح سے یہ سارا ایک سینیریو کریٹ ہونا، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کتنا ان کے مورال کو ڈیمیج کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو بینکوں کا لین دین ہے وہ ایک طرف، پھر ڈالر روپی جو ریشو ہے وہ دوسری طرف. اگر بینکوں کو اتنا اچھی شرح نہ ملے قرضہ دینے میں، اور بینکوں کو جو پروفٹ ہے وہ ڈالر وائز بہت کم ہو جائے، تو بینک جو ہے وہ انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، اور جو مارکیٹ میں انٹرسٹ لوز کر جائیں بینک کو، تو ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی جب آتی ہے تو وہ بھی ایک اس کو پوری طرح صحیح اندازے سے اس کو لانچ کرنا جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ تینوں طرف سے بینکنگ سسٹم جو ہے پاکستان کا یہ گھرا ہوا ہے، اور اے ڈی آر اگر ہو جائے اور صحیح طرح ہو جائے تو پھر اس میں سے کوئی راہ نکل سکتی ہے. صحیح. اور اکرام صاحب، چونکہ ابھی ڈالر کا آپ نے ذکر کیا تو بریک سے پہلے ہم بھی یہ ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے تھے کہ کچھ فرمز کی ابھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت وہ کوئی 210 سے 215 کے درمیان ہے، میکسیمم وہ 220 اس کو قرار دے رہے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت اس کو اسٹیبل کیا ہوا ہے 277-278 پر. تو یہ جو 60-65 روپے کا یہ فرق آ رہا ہے، یہ کیوں مجبور ہے حکومت اس کو رکھنے پر؟ آئی ایم ایف کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ بحالت مجبوری اس کو وہاں پر رکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہ اپنے ایکچوئل ریٹ پر، ایکچوئل پوزیشن پر واپس آتا ہے تو اس سے ہمارے میکرو اکنامک کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک بری عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو اندازے لگانا جو کہ انسٹیٹیوشنل نہ ہوں، یعنی کہ ادارہ جاتی اندازے نہ ہوں. باقاعدہ جو ادارے اپنی رسپیکٹ رکھتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں منی جو ہے وہ کس طرح موو کر رہی ہے، جو ڈپازٹس ہیں وہ کتنے ہیں، بزنس کی ایکوٹی کتنی ہے اور شرح سود کتنی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اندازے صحیح لگائے جا سکتے ہیں، تو وہاں سے تو یہ بیان نہیں آ رہے، انسٹیٹیوشنل بیان تو نہیں آ رہے. یہ تو مختلف جو ایسوسیشنز ہیں یا ان کے لیڈر بات کر رہے ہیں، یا پھر انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، یا ٹی وی کے رپورٹرز بات کر رہے ہیں. جو وزارت خزانہ اور جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے درمیان اور جو بینکس ہیں، بینکرز ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کے کوئی انسٹیٹیوشنل انالیسس کا نہیں دیا گیا، اور یہ باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں. اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ آپ صحیح اندازے جب نہ لگا سکیں تو پھر آپ بڑے فیصلے بھی نہیں کر پا سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ بھئی آپ کا جو پالیسی ریٹ وہ کیا ہو، آپ کا پروفٹ ریٹ کیا ہو، آپ کے پروفٹ ریٹ پہ ٹیکس کتنا ہو. یہ بڑے فیصلے ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ کوئی نئی قسم کا انسٹیٹیوشنل اے ڈی آر لائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.